نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 31 حدیث نمبر 97۔ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ باب ہے کہ آدمی کا اپنے باندی اپنی لونڈی کو تعلیم و تربیت سکھلانا، و اہلہ اور اپنے اہل و عیال کو اپنی بیوی کو تعلیم و تربیت سکھلانا۔ گزشتہ ابواب میں مردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے امام بخاری نے کئی ابواب قائم کیے تھے، جس میں یہ ترغیب دلائی گئی تھی کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ ایک مسلمان پر لازمی ہے۔ کم از کم اتنا علم تو ہر ایک حاصل کرے جس کے ذریعے وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر اپنی زندگی گزار سکے۔ جیسے مردوں کے لیے لازمی ہے، اسی طرح یہ تعلیم عورتوں کے لیے بھی لازمی ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی چیز کو ثابت کیا ہے۔ حدیث نمبر 97 ہے کہ قال اخبرنا محمد بن سلام، محمد بن سلام سمراد بیکندی ہیں، اخبرنا المحاربی، محاربی سمراد عبد الرحمن بن محمد بن زیاد ہیں، قال حدثنا صالح بن حیان، صالح بن حیان ان کا پورا نام صالح بن مسلم بن حیان ہے، یعنی صالح کا اپنا نام اور ان کے باپ کا نام ایک ہی ہے، صالح ہی ہے، اور ان کے دادا کا نام مسلم اور پردادا کا نام حیان ہے۔ تو یہاں صالح بن حیان کے اندر جو حیان کی نسبت ہے، یہ حیان صالح کا باپ نہیں بلکہ ان کا پردادا ہے۔ تو اہل عرب ایسے عام استعمال ان کے ہاں یہ ہے کہ آباء و اجداد کے اندر جو زیادہ مشہور و معروف ہو اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ قال عامر بن شعبی، صالح بن حیان کہتے ہیں کہ عامر شعبی نے فرمایا کہ حدثنی ابی بردہ عن ابی ہے، مجھے ابو بردہ نے بیان کیا، اور ابو بردہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں۔ عن ابی سے مراد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جیسا کہ کتاب العتق حدیث نمبر 2544 کے اندر اس کی صراحت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے آدمی ہیں، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ ثلاثۃ اس کی تمیز محذوف ہے، عبارت بنے گی ثلاثۃ رجال، 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے انسان ہیں، لہم اجران ان کے لیے 2 اجر ہیں، ایک نیکی کرنے پر ان کو ڈبل اجر ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، ان تینوں میں سے ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ان میں سے کوئی ہے، آمن بنبیہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، اپنے نبی کی تعلیمات کو تسلیم کیا، وآمن بمحمد اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ ایسا آدمی جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس کے لیے ڈبل اور دوہرا اجر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے نظریے کو، سوچ اور فکر اور منہج کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنانا یہ کافی مشکل ہے۔ ایک آدمی ابتدا ہی سے بے دین ہے، اس کو کوئی دین نہیں ہے،
سنا سنایا عقائد و نظریات ہیں، دہریہ قسم کا آدمی ہے، تو اس کا اسلام کی طرف آنا آسان ہے۔ لیکن جو پہلے ایک آسمانی دین کا قائل اور فاعل ہے، پیغمبر کو مانتا ہے اور آسمانی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ ان کتابوں کا اندر تحریف ہو چکی ہے لیکن وہ تو تحریف تسلیم نہیں کرتا، وہ تو یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ جس پیغمبر کو میں مانتا ہوں، جس کتاب کو میں مانتا ہوں، یہ بالکل برحق اور سچ ہے اور کامیابی کا یہ ذریعہ ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کر لینا یہ باقی لوگوں کی بنسبت مشکل اور دشوار ہے، اس لیے اس کے ہر عمل پر، ہر نیکی پر ڈبل اجر کی بشارت ہے۔ دوسرا آدمی جس کو ڈبل اجر کی بشارت ہے، والعبد المملوک، کسی کا مملوک غلام۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، ویسے تو تمام کے تمام اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو فرق کرنے کے لیے آگے مملوک کی صفت لگائی گئی کہ عبد ایسا ہو جو کسی کی ملکیت میں ہے، کسی کے ملک میں ہے۔ اذا ادى حق اللہ و حق موالی، حق اللہ و حق موالی ہے، جب ادا کرے اللہ کا حق اور اپنے مالک کا حق، وہ مملوک غلام جو اللہ کے بھی پورے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے مالک کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، دونوں کو پورا ادا کرتا ہے، تو اس کے بھی جو نیک اور صالح اعمال کرے گا اس میں ڈبل اجر و ثواب۔ تیسرا آدمی ورجل کانت عنده امۃ، وہ آدمی کہ جس کے پاس لونڈی باندھی ہے، فأدبها فأحسن تأدیبها، اس نے اس کو ادب سکھلایا اور بہترین عمدہ ترین ادب سکھلایا، اپنی لونڈی اور باندھی کو بہترین ادب سکھلایا۔ وعلمها فأحسن تعلیمها، اور اس کو علم سکھلایا اور علم بھی بہت اچھا اور عمدہ سکھلایا۔ ثم اعتقها فتزوجها، پھر اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ لونڈی یا باندی کہ غیر مسلموں سے جنگ ہو تو جنگ کے دوران جو ان کے مرد اور عورتیں گرفتار ہو جاتے ہیں، مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں کہا جاتا ہے۔ جب کمانڈر جو تقسیم کر دے وہ غلام اور لونڈیوں کو، تو جس کے حق میں، جس مجاہد کے حق میں وہ آئیں گی تو وہ ان کی باندیاں ہوں گی اور وہ بغیر نکاح کیے ہوئے اس سے ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے، اور گھر کے اندر جتنے بھی عورتوں والے دیگر کام کاج ہوتی ہیں وہ بھی کریں گی، اور ان کی کوئی ملکیت ان عورتوں کی ثابت نہ ہوگی، وہ صرف روٹی کپڑے پر کھانے پینے ضروریات ان کو ملتی رہیں گی، باقی وہ اپنے مالک کے تابع ہوں گی۔ ایسی باندیاں تو ویسے ہی اپنے مالک کے تابع ہوتی ہیں، گھریلو تمام کام بھی کریں، اپنے ازدواجی تعلقات بھی قائم کریں، لیکن اس کے باوجود اس آدمی نے اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا، اس کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، پھر اس کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد نکاح کر کے ایک آزاد عورت کے انداز میں اس کو بیوی بنا کر رکھا، یہ اس کی ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی ایک انسانی خیر خواہی ہی ہے، اس لیے اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر جو ثابت کی ہے وہ ہے کہ باندی اور لونڈی کو تعلیم دینا، اور اپنے اہل کو بھی دینا، حالانکہ حدیث کے اندر اہل کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی دقیق نظر کہ احادیث سے کس طرح استدلال کر لیتے ہیں۔ استدلال ان کا یہ ہے، جب لونڈی کی تعلیم
دینے کی ترغیب ہے تو آزاد عورت تو بالاولا حقدار ہے اس کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ جب آزاد عورت زیادہ حقدار ہے تو مرد بالاولا زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے امام بخاری ایک بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے مردوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا ہے ایسے عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ جو لوگ طالبات کی بچیوں کی تعلیم و تربیت سے بڑا نالا ہوتے ہیں، خود ان کو ایسے مواقع میسر نہ آئے، خود اس کی بیوی ان پڑھ جاہل اس کے متھے میں لگی ہے، اپنی اولاد کی تعلیم نہیں کر سکا، تو اب ایسے فتاوے چھوڑتا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے۔ کبھی یہ ایشو کرے گا کہ عورت تو ایک دن کا سفر اکیلے نہیں کر سکتی، تو مدارس کے اندر وہاں ہفتہ مہینے اور کئی مہینے اور کئی سال وہاں وہ رہتی ہیں، یہ کہاں کا جواز۔ اصل کے اندر ایسے لوگوں کو دین کے ساتھ ایک چڑ ہے، دین کے ساتھ ایک حسد اور بغض ہے، تو وہ نکالنے کا کوئی نہ کوئی ہیلا سوچتے ہیں۔ وہی لوگ جو ایسے فتوے جڑتے ہیں، سناتے ہیں کہ بچیوں کے دینی مدارس کا کوئی ثبوت نہیں، کہ بچیاں وہاں اکیلی رہیں، ہفتے وہاں رہیں، مہینے رہیں، بغیر کسی سرپرست کے، بغیر کسی ولی کے، تو ان کی بیٹیاں دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرتی۔ اگر اسکول میں، کالج میں وہ جا سکتی ہیں، وہاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، وہاں 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے رہ سکتی ہیں، تو اگر مدارس کے اندر چار دیواری کے اندر تمام قسم کے تحفظات ہیں، کسی مرد کو وہاں جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تمام اندر محفوظ انتظام ہیں، اور عورتیں ان کی تعلیم کا انتظام کر رہی ہیں، اور ان کی دینی تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت بھی ہے، تاکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جیسے مردوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس طرح عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد بچے کی تربیت کی تو ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ اگر ماں کی اپنی تعلیم، دینی تعلیم و تربیت ہوگی تو یقیناً بچے کی بھی ہوگی۔ اس لیے جیسے مردوں یہ حقدار ہے، اس طرح عورتیں بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دینی تعلیم باندیوں اور لونڈیوں کو دینے کی آپ نے ترغیب دلائی، تو جو آزاد ہو تو بالاولا اس کے حقدار ہیں، ان کو تعلیم دی جائے۔ یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ 6 مرتبہ اور جگہ بھی لائی ہیں، اور ان سے مختلف احکام اور مسائل ثابت کیے ہیں۔ اس جگہ وہ تیسری چیز اس سے کہ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس سے مسئلہ ثابت کیا ہے۔ اس کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا کہا کہ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ، 3 قسم کے لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے۔ یہ 3 کا مطلب یہ صرف 3 کے اندر بند ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی افراد ایسے ثابت ہیں جن کے لیے ڈبل اجر کی بشارت ہے۔ اصل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعلیم و تربیت کا انداز اور اسلوب یہ تھا کہ آپ حاضرین کو دیکھتے، ان کو دیکھ کر ان کے مطابق بات کرتے، انسان کے اعتبار سے، زمان اور مکان کے اعتبار سے۔ تو اگر لوگ جن 3 کا تذکرہ کیا ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو یا 2 یا 3 قسم کے لوگ ہیں تو ان کو یہ ترغیب دلائی۔ ایک موقع پر ان تینوں کی ترغیب دلانا مقصود تھا، اس وقت ان کا تذکرہ کیا، اور دوسرے موقع پر دوسروں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کم عدد کا، چھوٹے عدد کا ذکر کرتے، کیونکہ چھوٹے عدد کا ذکر کیا جائے کہ 3 ہے تو ہر ایک کوشش کرے گا اس کے اندر حصہ لینے کی۔ جیسے آپ نے یہ کاروباری لوگوں کو دیکھا ہے، یہ پلاٹنگ کرنے والوں کو
چند پلاٹ باقی ہیں، حالانکہ آدھے سے زیادہ پڑے ہوتے ہیں، بینر لے کر لگایا تھا چند دکانیں اور چند پلاٹ باقی ہیں، محدود داخلہ ہے، چند نشستیں باقی ہیں، حالانکہ ہوتی ہے سینکڑوں کے اعتبار سے، تاکہ ہر ایک کو جلدی کرے گا اول وقت کے اندر میں اس کا ایڈمیشن بھی کروا لوں یا اپنی وہ چیز کا خریدار بھی بن جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تعداد بیان کرتے کہ تھوڑی تعداد کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس کے اندر ترغیب بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے عرش کا سایہ پانے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان کی تعداد 7 بیان کی ہے، لیکن دوسری جگہ روایات میں ان 7 سے علاوہ اور بھی ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے، ان کی تعداد زیادہ بھی ہے۔ اسی طرح منافق کی 3 علامتیں بیان کی، اللہ کے منافق کی علامتیں تو اور بھی ہیں، اور بھی کئی ایک علامتیں منافق کی، لیکن آپ نے حدیث کا 3 بیان کی ہے۔ اسی طرح دوہرا اجر پانے والے، جس طرح ان 3 قسم کے افراد کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ اور کا بھی ہے۔ مثلا سورہ احزاب کے آیت نمبر 31 میں تو ازواج مطہرات کے بارے میں بھی فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ تمہیں ہر کام کا ڈبل اجر ملے گا، ڈبل اجر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے حدیث میں 4937 میں آپ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، زبان اٹکتی ہے، اس کو بھی ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1466 میں قریبی رشتہ دار اس کا تعاون کرنا، اس مالی تعاون کرنا اس کے لیے ڈبل اجر کا کہا کہ اس کی غربت بھی دور کرنی اور قرابت بھی اس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر صحیح بخاری کا حدیث نمبر 7355 میں قاضی اور حاکم کے بارے میں فرمایا کہ جو پورے انصاف سے حق اور سچ بات کا فیصلہ کرتا ہے، اگر درستگی کو پہنچ جائے تو اس کو ڈبل اجر ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پھر سنگل اجر پھر بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ڈبل اجر والے اور بھی کچھ افراد بیان کیے ہیں، تو یہ 3 کے اندر تعداد محدود نہیں ہے۔ تو ایک موقع پر آپ نے یہ بیان کیا ہے، دوسرے موقع پر یا کبھی دوسرے اور الگ مجلس اور نشست کے اندر اور کبھی تذکرہ کیا۔ اس کے آخر میں امام عامر شابی کا بھی ایک قول امام بخاری نے درج کیا، ثم قال عامر اعطینا کہا بغیر شیئن۔ عامر شابی اپنے شاگرد صالح بن حیان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اعطینا کہا بغیر شیئن، یہ ہم نے حدیث آپ کو مفت میں دے دی ہے۔ قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، تحقیق سواری کی جاتی تھی، سفر کیا جاتا تھا اس سے چھوٹی روایت کے لیے بھی مدینہ تک، کہ یہ روایت ہم نے آپ کو مفت میں فری میں دی ہے، ایک ترغیب شاگرد کو دلانے کے لیے، یہ کوئی احسان جتلانا نہیں ہے بلکہ ترغیب دلانا، کہ پکڑ بھی یہ تو میں نے آپ کو فری میں سنا دی ہے۔ فری کا مطلب دنیاوی معاوضہ نہیں لیا، آخرت میں اجر و ثواب تو ہوگا، اخروی اجر و ثواب تو ہے، لیکن تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن ہم خود یا ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ تھا اس سے ایک چھوٹی روایت کے لیے وہ مدینے تک کا سفر طے کرتے۔ یہ اس طرح اس سلسلے کی کئی ایک پہلے سلف کے اقوال میں نے آپ کو بتلائے ہیں کہ ایک ایک روایت کے لیے کتنے کتنے لمبے ان کے سفر ہوتے تھے۔ جس طرح کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث رسول کے لیے وہ ملک شام میں گئے ہیں، صرف ایک حدیث کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر گئے ہیں۔ اس طرح اور ہمارے بہت سارے اسلاف ہیں جنہوں نے ایک ایک روایت کے لیے، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں ایک روایت کے لیے کئی کے راتوں اور کئی کے دنوں کا سفر طے کیا کرتا۔ اور یہی عامر شابی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ سے مکہ کی طرف سے 3 حدیثوں کے لیے 3 حدیثوں کے لیے کوفہ سے مکہ کی طرف میں نے سفر کیا۔ تو بہرحال
مقصد یہ تھا کہ کسی کو بیٹھے بٹھائے گھر کے اندر کوئی دینی تعلیمات حاصل ہو رہی ہیں تو اس کے یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نوازش کی ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس کو گھر میں آج موبائل کے ذریعے، اسی طرح لیپ ٹاپ کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے فارغ ٹائم کے اندر کتنی معلومات جمع کر سکتے ہیں. لیکن بدنصیبی اکثر ہمارے افراد کی ایسی ہے کہ وہ فارغ وقت میں لچر قسم کے پروگرام، بے حیائی قسم کے پروگرام، جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو نہیں، البتہ نقصان تو ضرور ہے نا، دین کا بھی نقصان ہے دنیا کا بھی. گھنٹوں کے گھنٹوں پروگرام، آدھی رات 2 بجے تک انہی پروگراموں کے اندر، جن کے اندر صرف ایک کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، تمام ڈرامہ بازی، تمام ایک مصنوعی قصے کہانیاں اور مصنوعی قسم کے پروگرام، ان کو دیکھنے میں اتنے مشغول. لیکن دین کے بارے میں اگر کوئی کلپ سامنے آ بھی جائے تو بڑے ناگ بھون چڑھا کر فوراً اس کو آگے بھی نہیں گزارتے بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ ایسی بدنصیبی بھی ہمارے افراد کے اندر آ گئی ہے کہ دین کی بات، قرآن کی بات، نبی کا فرمان وہ سننے اور پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت اور ٹائم ہی نہیں ہے. باب الحرص علی الحدیث، باب نمبر 32، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن. باب ہے کہ امام، اس کا واعظ کرنا عورتوں کو اور ان کو تعلیم دینا. گزشتہ باب میں لونڈی اور بیوی کی تعلیم و تربیت کا ذکر تھا، تو اس میں دیگر مومنات، دیگر مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بھی ذکر کیا ہے. اگرچہ جو سرپرست ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ اپنے جو متحت عورتیں ہیں، خواہ اس کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بہنیں ہیں اور بھتیجی بھانجیاں، جو متحت افراد ہوتے ہیں، ان کی وہ تعلیم و تربیت کا وہ ذمہ دار اور تعلیم و تربیت کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کا سربراہ، قائدین اور اسی طرح اہل علم، ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ تعلیم نسواں کے اندر غفلت نہ برتیں. جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے وہ محنت اور کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے انہوں نے پروگرام تشکیل دیے ہوتے ہیں، جگہ جگہ اسکول اور کالج ان کا اہتمام کیا ہوتا ہے، تو دینی تعلیم کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے عورتوں کو روشناس کرنے کے لیے تعلیمی پروگرام ہیں، تعلیمی مجالس ہیں، مدارس ہیں، اس طرح کے دینی حلقے جو ہے وہ قائم کر کے، تو جو علاقے کا سربراہ، علاقے کے ذمہ دار درجہ بدرجہ جیسے جیسے اللہ نے ان کو اختیارات دیے، ان کا یہ حق بنتا ہے جہاں دیگر وہ دنیاوی معاملات کی سہولیات دینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کوئی سڑکیں بناتے ہیں، کوئی ان کے سیوریج کا انتظام کرتے ہیں، بجلی گیس کے انتظامات کرتے ہیں، تو جس طرح یہ جسمانی خوراک کے انتظامات پہنچا کر بڑی داد لینے کے خواہاں رہتے ہیں، اس طرح دینی تعلیمات، روحانی تعلیمات پر بھی توجہ دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، کہ امام جو ہے اس کو عورتوں کو واعظ بھی کرنا چاہیے اور ان کی تعلیم بھی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ایوب قال سمعت عطا قال سمعت ابن عباس قال اشهد علی النبی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں شہادت گواہی دیتا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے بات فرمائی. او قال عطا اشهد علی ابن عباس، یا حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پر گواہی دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ پیچھے والے راوی کو یہ تردد ہے کہ اشہد، یہ شہادت کا قول، یہ اس کا تعلق ابن عباس کے ساتھ ہے یا عطا کے ساتھ ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. فظن انه لم يسمع،
آپ نے سمجھا کہ شاید آپ نہیں سنوا سکے۔ لمبا واقعہ ہے، یہ حدیث امام بخاری 16 مرتبہ لائے ہیں اور یہاں اختصار کے ساتھ ہے، اور بہت ساری جگہوں پر بڑی تفصیل سے بھی لائے ہیں۔ تو عید کا دن کا یہ خطبے کی بات ہے، آپ نے مردوں کو نماز پڑھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، عورتیں بھی چونکہ عیدگاہ کے اندر شریک ہوتی تھیں، آپ نے سمجھا کہ شاید وہ بات میری نہیں سن سکی، تو پھر آپ اسپیشل ان کو واضح نصیحت کرنے کے لیے ان کے وہاں ان کا جو جہاں صفیں تھی ان کو وہاں تشریف لے گئے۔ اب تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ فوعدہن وامرہن بالصدقہ، آپ نے ان کو واعظ کیا اور ان کو صدقے خیرات کی ترغیب بھی دلائی۔ فجعلت المرأة تلقي القرطہ والخاتمہ، شروع ہوئی عورتیں وہ ڈال رہی تھی اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں۔ قرط کانوں کا ڈالنے والی بالیاں، عورتیں اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر اور انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جوڑی میں ڈال رہی تھی۔ بلال یاخذ فی طرف ثوبہ، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کی طرف کو پکڑے ہوئے تھے، یعنی اپنا دامن اور جولی کر کے ان کے سامنے کیا ہوا تھا اور اپنے وہ زیورات اس میں ڈال رہی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ اہتمام کرتے تھے کہ جیسے مردوں کو وعظ و نصیحت کی ہے اسی طرح عورتوں کا بھی اہتمام کرتے۔ تو چونکہ اس دور کے اندر تو یہ آواز کو دور تک پہنچانے کا الگ سے سلسلہ نہیں تھا، اس لیے آپ خود وہاں تشریف لے گئے، لیکن آج کل سپیکر وغیرہ کا انتظام ہو تو اگر الگ سے اہتمام نہیں ہے تو مردوں کے ساتھ ہی جیسے مردوں کو نصیحت کی جائے اس طرح عورتیں بھی ساتھ سن لیں۔ ہاں البتہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کے خاص ہیں، ان کے لیے الگ بھی ان کے پروگرام مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر تمام اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو، مرد الگ بیٹھ کر اچھے انداز سے مہذب انداز کے اندر وہ واعظ بھی کر سکتے ہیں، یا عورتیں عورتوں کو پند و نصیحت کریں، بہت سے معلمات موجود ہیں اچھا بیان کر سکتی ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ باقی رہا عورتوں کا اپنے خامدوں کی اجازت کے بغیر اپنے زیورات دینا، تو جمہور کے نزدیک عورت اپنا ذاتی جو مال ہے، ذاتی زیور ہے، ذاتی روپیہ پیسہ ہے، وہ شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے۔ امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ثلث تک کر سکتی ہے، جس طرح امام ابن قدامہ نے المغنی جلد 4 صفحہ 299 پر اس کی صراحت کی ہے۔ بہرحال اگر عورت کو یقین ہے کہ اس کا شوہر اس کا خامد کوئی ناپسند نہیں کرے گا، کوئی پریشان نہیں ہوگا، تو اس کی اجازت کے بغیر بھی اپنی ملکیت والی چیز جو ہے وہ صدقہ خیرات کر سکتی ہے۔ البتہ اگر خامد کی ملکیت والی چیز ہے تو اتنی مقدار میں کرے جتنا خامد برداشت کر لے۔ لیکن اگر عورت کو یہ ڈر ہے کہ میں نے اپنی ذاتی چیز بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، زیور وغیرہ ہے، تو خامد کی اطلاع کے بغیر دے دی اور جب اس کو پتہ چلے گا تو لڑائی جھگڑا فساد گھر میں ہوگا، تو پھر احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ خامد کی رضامندی، اس کی اجازت اور اس کو بتلائے بغیر یہ نیکی کا کام نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے وہ کسی اور آزمائش میں پڑ جائے۔ تو بعض خاوند بڑے اکھڑ طبیعت کے بھی ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے کہ نیکی کے کام، چونکہ ان کو خود توفیق نہیں ہوتی، تو وہ یہ بھی نہیں برداشت کرتے کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنا ذاتی کوئی چیز جو ہے وہ صدقے خیرات میں کرے۔ تو ایسے موقع پر اس کو اعتماد میں لینا یہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔